بنی ہاشم میں ایک مشرک شخص رقانہ نامی بڑا زبردست اور دلیر پہلوان تھا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اسے کسی نے نہ گرایا تھا۔ وہ ایک جنگل میں جسے عزم کہتے تھے وہاں وہ رہا کرتا تھا اور بکریاں چراتا تھا اور بڑا مالدار تھا۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے اس طرف نکل جاتے ہیں تو رقانہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد، تو وہی ہے جو ہمارے لات و غزہ کی توہین و تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی برائی بیان کرتا ہے۔ سن، اگر میرا تجھ سے تعلق رحیمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ آ میرے ساتھ کشتی کر، تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے لات و غزہ کو پکارتا ہوں، دیکھیں تو تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور نے فرمایا، رقانہ، اگر کشتی ہی کرنا ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رقانہ یہ جواب سن کر اول تو حیران ہوا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ حضور سرور کائنات نے پہلی ہی جھپٹ میں اسے گرایا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رقانہ عمر میں پہلی مرتبہ زمین پر گرا، کسی نے اسے زمین پر گرایا تو بڑا شرمندہ ہوا اور حیران بھی ہوا اور بولا، اے محمد، میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہو، میرے لات و غزہ نے میری طرف دھیان نہیں کیا ہے، ایک بار مجھے اور موقع دو، دوسری مرتبہ کشتی لڑیں گے۔ تو حضور سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رقانہ بھی اٹھا۔ حضور نے دوسری مرتبہ بھی رقانہ کو پل بھر میں گرا دیا۔ رقانہ نے کہا، اے محمد، معلوم ہوتا ہے کہ آج میرے لات و غزہ مجھ پر ناراض ہیں اور تمہارا خدا تیری مدد کر رہا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ اور آؤ، اب کی دفعہ لات و غزہ ضرور میری مدد کریں گے۔ حضور نے تیسری مرتبہ کی کشتی بھی منظور فرمائی اور تیسری مرتبہ بھی حضور نے اسے پچھاڑ دیا۔ اب وہ رقانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور بولا، اے محمد، میری ان بکریوں میں جتنی چاہو بکریاں لے لو۔ حضور نے فرمایا، رقانہ، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، ہاں مسلمان ہو جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ بولا، یا محمد، مسلمان تو ہو جاؤں گا مگر نفس جھجکتا ہے، مدینہ اور انواع کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا، تیرا مال تجھی کو مبارک۔ یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لائے۔ ادھر حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی تلاش میں تھے اور یہ معلوم کر کے حضور وادی عزم کی طرف تشریف لے گئے ہیں تو متفکر تھے، یعنی فکر میں تھے کہ اس طرف رقانہ پہلوان رہتا ہے جو حضور کو ایذا دے دے، اور حضور کو تشریف لاتے دیکھ کر دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جب اس طرف رقانہ پہلوان جو بڑا زور اور دشمن اسلام ہے؟ حضور یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر کسی رقانہ کی کیا مجال جو مجھ پر آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ لو، اس رقانہ کی پہلوانی کا قصہ بھی سن لو۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ اس رقانہ کی پہلوانی کا قصہ سن لو، اور میرے آقا نے سارا قصہ سنایا تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم سن کر خوش ہونے لگے اور عرض کیا کہ حضور، وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے گرایا ہی نہ تھا، اسے گرانا اللہ اور اس کے رسول کا ہی کام ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر فضل و کمال کے منبع و مخزن ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت حضور کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے۔ مخالفین کے دل بھی حضور کے فضل و کمال کو جانتے ہیں لیکن دنیا کی آڑ سے اس کا اقرار نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔